بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرا ابا مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ وہ جو کام مجھے کرنے کو کہتا تھا میں نے وہ کام کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں سوچا تھا۔ میں اسے بہت زیادہ دور بھاگتی تھی، مگر رات ہوتے ہی مجھ پر وہ ظلم ہوتے۔ ایک رات میں کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے میرا سوتیلا باپ کمرے میں اپنے ساتھ 3 آدمیوں کو لیے۔ میرا نام مناہل ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں ایک ہی بہن تھی۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ لیکن میری ماں کے انتقال کے بعد میرا سوتیلا باپ مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگ گیا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب سے اس کے ظلم سہتی آئی تھی۔ پہلے صرف میرا سوتیلا باپ ہی تھا، اوپر سے اس نے پھر سے شادی کر لی اور وہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ اس وقت سوتیلی ماں آ گئی اور وہ بھی مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگی تھی۔ لیکن باپ کے ظلم سے تنگ آ کر میری سوتیلی ماں بھی مر گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک سے ابا کمرے میں داخل ہوئے اور میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کیسی ہو؟ میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، تمہیں پالا ہے، تمہیں گھر میں رکھا ہوا ہے، تمہاری ماں کا خرچہ اٹھایا، تمہارا اٹھایا، اس کا بدلہ تو تمہیں مجھے دینا ہی پڑے گا۔ میں نے غصے میں کہا، جو گھٹیا کام آپ مجھے کرنے کا کہتے ہیں، کبھی آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، بہت زیادہ پڑھ نکل آئے ہیں۔ انہوں نے ایک دم سے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ اب میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ کہنے لگے، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کیا کر سکتا ہوں، اس وجہ سے تمہارے لیے بہتر ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، میری بات مان لو۔ لیکن میں ان کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ جیسا گھٹیا کام مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، میں کبھی مر کر بھی وہ کام نہیں کر سکتی۔ مجھے آخرت میں جا کر خدا کو منہ دکھانا تھا۔ میں اس لیے تو دنیا میں نہیں آئی تھی، اسی لیے تو مجھے عورت کے روپ میں پیدا نہیں کیا گیا تھا کہ میں ایسے کام کرتی جو اسلام میں گناہ تصور کیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ غصے میں مجھ پر چیخ رہے تھے، بار بار مجھے کہہ رہے تھے، تم سوچ نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کر دوں گا۔ وہ سب کچھ تو کرنے کا کہہ رہے تھے جب میں مان نہیں رہی تھی، اس کے بعد وہ میرے ساتھ کیا کر سکتے تھے۔ میں نے غصے میں اپنا دفاع کیا، میں کبھی آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ وہ غصے میں کمرے سے چلے گئے، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جو خاموش ہو کر نہیں جایا کرتے تھے۔ میں ایک دم سے آئینے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی، پھر میں خود کو کوسنے لگی اور اپنے حسن کو کوس رہی تھی جو میرے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور دوبارہ سے ابا کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، ابا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، تم میری بیٹی نہیں ہو، نہ ہی مجھے باپ کہو، میں فقط آمدنی کا ذریعہ ہو تم۔ میں پیسے کماؤں گا، جو اتنا میں نے تمہاری ماں پر خرچہ کیا، تم پر کیا، ان کا حساب تو تمہیں چکانا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جہاں جانا ہے چلی جانا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گی آپ کا ایسا رویہ۔ وہ کہنے لگے، میں تمہارا لگتا ہی کیا ہوں جو تمہیں مجھ سے گلہ ہو؟ اس کے بعد وہ ایک دم سے کہنے لگے، اپنا کام شروع کرو۔ وہ یہ کہہ کر خود تو کمرے سے نکل گئے، لیکن مجھ پر عزیت کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ میں نے کہا، تم لوگ کی بات نہیں مانوں گی؟ وہ کہنے لگے، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم تو وہ کریں گے۔ یہ کہہ کر مجھے جو کہہ رہے تھے میں کرنے لگی، بے جان سی بنی ہوئی۔ رات کے نہ جانے کس پہر وہ وہاں سے گئے تو میری جان میں جان آئی، لیکن اس وقت میں کونے میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا کمرے میں داخل ہوئے
اور ہنستے ہوئے کہنے لگے، کاش کہ تم پہلے ہی میری بات مان لیتی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، اور تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، آپ غلط کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے گرد چادر لپیٹ رکھی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، جو کچھ آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نے غصے میں کہا، وہ اسے توڑ رہے۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کا یوں دیکھنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں جس شخص کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی۔ باپ کہتی تھی، وہی ایسا کر رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا شاید وہ نام کی ہی مجھے عزت دے دے گا، لیکن وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ شاید وہ مجھے کبھی عزت دے ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ میری غلط فہمی تھی کہ اسے مجھے کبھی عزت ملتی۔ وہ جب کمرے سے گیا، میں رات بھر روتی رہی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے ساتھ کچھ کر لیتی۔ ایسا بھی بھلا کوئی کرتا ہے؟ میں کیسے زندہ رہ سکتی تھی؟ میرا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں فرش پر بیٹھی ہوئی وہیں سو گئی۔ صبح اچانک سے کسی کی پکار سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے وہی رات والا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگا، میرے ساتھ چلو۔ میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، گھٹیا آدمی، میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا، تمہارا باپ گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، تو تمہیں اس سے کیا لینا دینا، جاؤ یہاں سے۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں تمہیں اس شخص سے بچا کر لے جانا چاہتا ہوں، تمہارے باپ سے۔ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم وہی رات والے آدمی ہو نا، مجھے بچا کر کہاں لے جا سکتے ہو؟ اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، چلتی ہو کہ نہیں؟ وہ مجھے وہاں سے گھر میں لے آیا۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارا باپ بہت گھٹیا آدمی ہے، لیکن مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ مجھے تم سے محبت ہوگی ہے۔ کل رات تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کر کے میں اتنا پچھتایا۔ میں آج تک نہیں، تمہارے باپ کے پاس بہت سی لڑکیاں ہوتی تھی، لیکن کبھی کسی پر میں نے ترس نہیں کھایا، نہ جانے کیوں۔ لیکن میں نے تمہاری وہ ساری تصاویر ڈیلیٹ کر دی ہیں کل رات جو میں نے تمہاری بنائی تھی۔ میں نہیں چاہتا تم کسی ماڈل کی طرح اس دنیا کے سامنے جاؤ۔ تمہارا باپ تمہیں ماڈل بنانا چاہتا ہے، وہ تمہارا ستیلا باپ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا تم ماڈل بنو، تم میری بیوی بنو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم جیسے گھٹیا انسان کی بیوی بننے سے اچھا ہے میں مر جاؤں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں بدل سکتا ہوں تمہاری خاطر خود کو، تم جو کہو گی میں ویسا کروں گا، تم جیسے چاہو گی ویسا بن جاؤں گا، لیکن پلیز میری بن جاؤ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، تمہارے باپ سے، دنیا والوں سے، جہاں تمہیں صرف سکون ملے۔ اس کی بات میں مان گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آ رہی تھی۔ اگر میں نے اس کی بات مان لی اور مجھے وہ دوسرے شہر لے کر چلا گیا، اس نے مجھ سے شادی کر لی، میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول چکی تھی۔ اب بس میری زندگی میں سکون ہی تھا۔